بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور اللہ کے لیے شریک قرار نہ دو، اور تم جانتے ہی ہو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو تمہارے سروں پر چھت کی طرح قائم کیا، آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے میوہ جات کی پرورش کی تاکہ وہ تمہاری روزی بن جائیں، جیسا کہ تم جانتے ہو۔ ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں۔ اے لوگو، یہ خطاب سب لوگوں کو ہے جو قابل خطاب ہوں، خواہ وہ خطاب کے وقت موجود ہوں یا بعد میں موجود ہونے والے ہوں۔ ہم جب اس بات پر توجہ کرتے ہیں کہ ساری کائنات اسی کی فرمان بردار ہے اور تسبیح کرنے کی حالت میں ہے، تو ہم کیوں اس کائنات سے الگ ہیں؟ ہمیں بھی فطرت کا ہم رنگ ہونا چاہیے۔ ہم اس بات سے بھی آگاہ ہیں کہ عشق اور عبادت ہماری روح میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اس کی ذات سے بڑھ کر اور کون سی ایسی ذات ہو سکتی ہے جس سے عشق کیا جائے؟ عبادت ہی تقویٰ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر عبادت ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہ کرے تو وہ عبادت ہی نہیں۔ خلق کسی شے کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جس کی مثل پہلے نہ ہو، یعنی کسی شے کو وجود میں لانا۔ جب انسان اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے تو اپنے خالق کی طرف متوجہ ہونا ایک فطری عمل ہے۔ خبردار، تمہارے خاندان اور بزرگان کی بت پرستی اور ضد تمہیں خدا کی عبادت سے نہ روکے۔ یاد رکھو کہ وہ بھی تمہاری طرح خدا کی مخلوق ہیں۔ تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ زمین بچھونا ہے۔ زمین کو بسترے سے تعبیر کیا گیا ہے جو کہ نر و گرم بھی ہے اور اطمینان کا باعث بھی ہے۔ خدا نے زمین کو انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق بنایا۔ اسے گرم اور جلانے والی نہیں بنایا کہ اس کی حرارت سے تم جل جاؤ، اور اسے ٹھنڈا بھی نہیں بنایا کہ تم جم جاؤ۔ زمین کا سورج سے فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اگر زمین سورج سے تھوڑا قریب ہوتی تو بہت گرم اور رہنے لائق نہیں ہوتی۔ اگر سورج سے تھوڑا دور ہوتی تو بہت سرد ہوتی اور رہنے لائق نہیں ہوتی۔ اس قدر خوشبودار پیدا نہیں کیا کہ اس کی تیز خوشبو تمہارے دماغ کو تکلیف پہنچائے، اور اسے بدبودار بھی پیدا نہیں کیا کہ تمہاری ہلاکت ہو جائے۔ ایسے پانی کی طرح پیدا نہیں کیا کہ تم اس میں غرق ہو جاؤ، اور اتنا سخت بھی نہیں بنایا کہ تم اس میں گھر اور مکانات نہ بنا سکو اور مردوں کو اس میں دفن نہ کر سکو۔ پھر نعمت آسمان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آسمان کو تمہارے سروں پر چھت جیسا بنایا ہے۔ شاید یہ تعبیر ایسے افراد کے لیے عجیب و غریب ہو جو آسمان کی کیفیت کو سائنس کی نظر سے جانتے ہیں، یعنی یہ چھت کیا ہے، کیسی ہے، اوپر تو خلا ہی خلا ہے۔ لفظ سما قرآن میں مختلف معنی کے لیے آیا ہے، جس میں ایک معنی فضائے زمین ہے جس نے ہر طرف سے زمین کو چھپایا ہوا ہے، جسے ہم لیئرز آف ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اب ہم غور کریں تو یہ فضا انسانوں کی حفاظت کے لیے کس قدر محکم اور مؤثر ہے۔ انہی لیئرز میں اوزون لیئر بھی ہے جو ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں سے بچاتی ہے، میٹیورز کو زمین کی سطح تک پہنچنے سے پہلے جلا کر نابود کر دیتی ہے۔ آکسیجن جو ہمیں سانس لینے میں مدد کرتی ہے وہ بھی انہی فضا کی لیئرز میں ہے۔ بارش کے لیے بادل بھی انہی لیئرز میں بنتے ہیں، اور واٹر کا سائیکل چلتا ہے جس سے ہمیں استعمال لائق پانی ملتا ہے۔ اس کے بعد بارش کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ کیسا پانی جو حیات بخش، تمام آبادیوں کا سبب اور تمام مادی نعمتوں کا جامع ہے۔ اور آسمان سے سورج کی گرمی کی وجہ سے ہی سمندر میں بخارات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طویل مدت تک زمین کے اندر ذخائر رکھے، پھر سطح زمین کو پانی کے ذریعے قابل استفادہ بنایا۔ خداوند عالم بارش کو آسمان سے نازل کرتا ہے تاکہ وہ پہاڑوں کی تمام چوٹیوں، ٹیلوں اور گڑھوں گرز تمام بلند و ہموار جگہوں تک پہنچ جائے۔ یہ نرم اور کبھی سخت دانوں کی شکل میں اور کبھی قطرات کی صورت میں برستی ہے تاکہ پوری طرح زمین کے اندر چلی جائے اور زمین اس سے سیراب ہو جائے۔ اس کے بعد قرآن بارش کی برکت سے پیدا ہونے والے پھلوں اور ان روزیوں کی طرف جو انسانوں کا نصیب ہیں اشارہ کرتا ہے۔ خداوند عالم نے بارش کے سبب میوہ جات کو تمہاری روزی کے عنوان سے زمین سے نکالا۔
یہ ایک خدائی پروگرام ہے۔ ایک مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بارش کا مقصد تخلیق میوہ جات کے اسباب فراہم کرنا ہے۔ میوہ جات کی تخلیق کا مقصد انسان کو روزی پہنچانا ہے۔ دوسری طرف اس کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے کس طرح بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگوں کے میوے جو انسانی غذا کے لیے مختلف خصوصیات کے حامل ہیں اور اسی طرح دوسرے جاندار پیدا کیے جو اس کے وجود کے زندہ ترین دلائل ہیں۔ کائنات کے نظام میں نظم و ضبط اور ہم آہنگی توحید کی علامت ہے، لہٰذا اے انسان تمہیں بھی توحید پرست ہونا چاہیے۔ 4 مذکورہ صفات میں سے پہلی 3 باتیں تو ایسی ہیں کہ ان میں انسان کا عمل تو کیا خود اس کے وجود کا بھی کوئی دخل نہیں۔ بیچارے انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا جب زمین اور آسمان پیدا ہو چکے تھے۔ بادل اور بارش اپنا کام کر رہے تھے۔ درخت کی پیدائش اور اس کے پھلنے پھولنے میں اول سے آخر تک انسان کی محنت اور تدبیر کا اس کے سوا کوئی اثر نہیں کہ نکلنے والے درخت کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹایا جائے یا اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ باقی رہی اس درخت کی پیدائش، اس کا بڑھنا، اس میں پتے اور شاخیں، پھر پھل اور پھول پیدا کرنا، اس میں سوائے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اور کسی کا کوئی دخل نہیں۔ چونکہ اللہ پاک نے عبادت کی تمام ضروری چیزیں عطا کی ہیں، لہٰذا صرف اور صرف اسی کی بندگی ہونی چاہیے۔ انسان کتنا ہی جاہل ہو اور اپنی بصیرت کو برباد کر چکا ہو، جب بھی ذرا غور کرے گا تو اسے یقین کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ شان ربوبیت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور میں نہیں، اور انسان پر یہ احسانات و انعامات نہ کسی پتھر کے تراشے ہوئے بت نے کیے ہیں اور نہ کسی اور مخلوق نے، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ سب خود اپنے وجود اور بقا میں اسی ذات واحد کے محتاج ہیں۔ ایک محتاج دوسرے محتاج کی کیا حاجت روائی کر سکتا ہے؟ ان آیات میں رب کی وہ صفات بتلائی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق میں پائے جانے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا ہی ہے تو پھر خدا کو شریک نہ بناؤ، جبکہ تمہیں معلوم ہے تم سب جانتے ہو۔ علم و آگاہی سے انسان موحد بنتا ہے، مشرک نہیں۔ یہاں اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ خدا کا شریک قرار دینا یہی نہیں کہ پتھر اور لکڑی کے بت بنائے جائیں، بلکہ اس کے وسیع تر معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر و شریک بنانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کوئی مد مقابل اور ضد نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ضد اور مثل دونوں سے پاک ہے، جس نے تم کو ان نعمتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ ایسا نہ کہو کہ یہ کائنات ایک حادثہ ہے، ایک اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان عظیم احسانات کا تقاضا صرف اور صرف یہ ہے کہ تم جان بوجھ کر کسی کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ تاجروں کی طرح جنت کی لالچ میں یا نوکروں کی طرح جہنم کے خوف و ڈر کی وجہ سے خدا کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خدا کو محسن اور لائق عبادت سمجھ کر آزاد بندوں کی طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہر ادنا سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان کو اس پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا کہ عبادت اور اطاعت کے لائق اور مستحق صرف وہی ذات ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں کہ انسان کے وجود اور بقا اور ارتقاء کے سارے سامان تو اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور غافل انسان دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرے۔ انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے، اور یہی وہ انقلابی نظریہ ہے جو انسان کے تمام اعمال و احوال اور اخلاق و معاشرت پر گہرا اثر رکھتا ہے، کیونکہ جو شخص یہ یقین کرے کہ تمام عالم کا خالق اور مالک اور تمام عالم پر قادر صرف ایک ذات ہے، اور بغیر اس کی مشیت اور ارادے کے نہ کوئی ذرا حرکت کر سکتا ہے، نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کی پوری توجہ ہر مصیبت و راحت میں صرف ایک ذات کی طرف ہو جائے گی، اور وہ بصیرت سے اسباب ظاہری کی حقیقت کو پہچان لے گا کہ یہ سلسلہ اسباب در حقیقت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے حق تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطرے سے بالا تر زندگی گزارتا ہے۔ نہ کوئی بڑی سی بڑی قوت و طاقت ان کو مرعوب کر سکتی ہے، اور نہ کسی قوم کی عددی اکثریت ان پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نہ کوئی بڑی سی بڑی دولت و سلطنت ان کے قلوب کو خلاف حق اپنی طرف جھکا سکتی ہے۔ ایک پیغمبر کھڑا ہو کر ساری دنیا کو للکار کر کہہ رہا ہوتا تھا کہ تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔